بھی بڑے زبردست طریقے سے اس میں کام کیا، اور وزارت تعلیم کے مطابق جعلی طلبہ کے علاوہ 46,000 سے زیادہ اضافی اساتذہ کی بھی نشاندہی کی جی، تو میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ابھی تو گوشت طلبہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو گوشت اساتذہ بھی ہیں، گوشت سکولز بھی موجود ہیں ہمارے ملک کی تنخواہیں بٹور رہے تھے. تو یہ ہمارے ملک کا مسئلہ رہا ہے، اور صدف یہ تو سنس ڈے ون رہا ہے کہ گوشت سکولز رہے ہیں، گوشت طلبہ رہے ہیں، گوشت اسٹوڈنٹس رہے ہیں. اور اس کے بعد جب پھر ہم بجٹ کے اوپر یہ سب بات کرتے تو وہاں پہ بھی ہم نشاندہی کی تھی کہ آپ سب سے پہلے یہ والا لوپ ہول ریکور کریں، یہ جو لیکیج ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بجٹ مختص ہو ہی جا رہا ہے لیکن وہ بچوں پر نہیں لگ رہا، نہ ہی وہ اساتذہ پتہ نہیں کس کی جیب میں جا رہا ہے. دیٹس کوشچن، اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ ابھی ہم پتہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں جی بات کر لیتے ہیں وزارت تعلیم نے جعلی رجسٹریشن پکڑی کیسے، اور اتنا بڑا نمبر یہ ہمارے سامنے آئے. وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب سے، رانا سکندر حیات صاحب. تھینک یو سو مچ سکندر حیات صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا 18 لاکھ طلبہ کی جعلی انرولمنٹ کی نشاندہی ہوئی، کس سسٹم کی مدد سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں؟ Thank you very much. This is one of my favorite TV programs, so it is again a moment of pride for me to be here. جی ہم نے پکڑے اپنے ڈیٹا انجینئرنگ سے. سو پچھلے سال جب ہم نے بیکاز آئی بین ورکنگ ان ایجوکیشن فار دا لاسٹ 10 years، سو ہم نے جب ہیڈ کاؤنٹس کیے اسٹوڈنٹس کے رینڈم سیمپل سائز میں تو ہمیں پتہ چلا کہ قریباً 20% اسٹوڈنٹس گوسٹ ہیں. پھر جب ہم نے ان کے ڈیٹا انالیسز کیا تو آپ سوچیں کہ حالات یہ تھے کہ 21,000 کے قریب بچے جن کی عمر 5-6 سال ہے وہ میٹرک میں انرولڈ ہیں. کون سا بچہ اس ایج کا میٹرک میں انرول ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح کئی ہزار بچے جو 16, 17, 18 سال کے ہیں وہ گریڈ 1 اور 2 میں انرولڈ ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سو دین وی ڈیڈ اے کمپلیٹ ڈیٹا انالیسز اوور 6 months. سو 2 بڑی چیزیں جو ہم نے الحمدللہ اچیو کی، ایک تو 18 لاکھ گوسٹ بچے سسٹم سے نکالے، اور دوسرا پھر اسے سسٹینیبل کیسے کرنا ہے کہ یہ آئندہ نہ ہو. تو ہم نے نادرا سے کانٹریکٹ کیا 25 روپیز پر چائلڈ، اور اب پنجاب میں کوئی بچہ گوسٹ نہیں ہو سکتا. سو میرا بے فارم میری نادرا رجسٹریشن ریفلیکٹ کرے گی کہ اگر میں لاہور کے اسکول اے میں ہوں تو میں نہ اوکاڑا کے اسکول میں ہو سکتا ہوں، نہ ساؤتھ پنجاب، نہ پرائیویٹ سیکٹر، نہ پبلک پرائیویٹ پارٹنر. اچھا رانا صاحب ذرا یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال انرولمنٹس 2.7 ملین پہ پہنچ گئی ہیں. پچھلے سال 11 لاکھ بچے انرول ہوئے تھے، اس سال الحمدللہ 27 لاکھ بچے. اور آخری ایلیمنٹ کہ ہم نے جو آپ نے ذکر کیا 47,000 سرپلس ٹیچرز. سو ہمیں بتایا گیا کہ 1,25,000 اساتذہ شارٹ ہیں. میڈم چیف منسٹر کو یہ بتایا گیا، بٹ جب ہم نے ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ٹوٹل نمبر آف ٹیچرز پہ ڈیوائڈ کیا 1,05,00,000 کو 3,25,000 پہ، تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آئی 30:32 which is the best in the world. تو پھر شارٹیج کدھر ہے؟ دین وی ٹریکٹ کہ یہ گوسٹ انرولمنٹ ان سکولز میں ہے جہاں پہ سرپلس ٹیچرز ہیں. سو وہاں پہ رہنے کے لیے فری تنخواہیں لینے کے لیے انہوں نے گوسٹ انرولمنٹس کی، اور آج وہ 47,000 ٹیچرز کا برڈن یہ ہے کہ اینولی 60 بلین روپیز کی فری سیلریز انہیں جا رہی تھی، اور ہمارے پاس 47,000 ٹیچرز سرپلس ہیں، 45,000 کا شارٹیج ہے. سو آج الحمدللہ ایک ہائرنگ کیے بغیر، ایکس چیکر پہ 1 روپے کے برڈن کے بغیر، میڈم چیف منسٹر کی ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز کی بدولت آج ہم نے الحمدللہ 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج کو تو رانا صاحب اس کی ذمہ داری 2,000 ٹیچر سرپلس میں. دس از امپورٹنٹ. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ 1,25,000 ٹیچر شارٹیج. مطلب یہ ذمہ داری جی پچھلی میرا خیال ہے 3 دہائیوں کی گورنمنٹس پہ عائد ہوتی ہے. تنخواہوں کی مد میں اور آپ کو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ہم نے ویجیلنٹلی پہلے سال میں ہی نہ صرف 60 ارب کی فری تنخواہیں، اگر ان کی جگہ جو ٹیچرز شارٹیج ہے وہاں ہمیشہ ٹیچرز ریکروٹ کیے جاتے ہیں، اگر وہ بھی 50,000 ہم کر لیتے 115 ارب روپے سالانہ ایک انیشیٹو سے ہم نے الحمدللہ سیو کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ریفارم جس پہ آپ کو پاکستانی عوام کو بتانا چاہیے کہ وہ کمرے جو 50 لاکھ روپے کے بنا رہی تھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، پی ڈبلیو ڈی یا باقی ڈپارٹمنٹس، آج الحمدللہ تھرو اسمارٹ اسکول مینجمنٹ کاؤنسل، سو اس گاؤں کے کانٹریکٹر، مزدور اور مستری مل کے جو کمرے بنا رہے ہیں، 50 لاکھ کا کمرہ 13 لاکھ میں، 1/4 آف دا کاسٹ. سو اب ہم 40 ارب روپے جو ہمیں مسنگ فیسلٹیز اور ایڈیشنل کلاس رومز کے دیے گئے، ان کی بدولت ہم 160 ارب کی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ اس لیول کے ریفارمز ہیں. ویسے رانا صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گوشت انرولمنٹ عثمان بزدار کو
کہ یہ اس ماڈل پہ نہ جائے. اچھا ہم نے تو نہیں روکا تھا کہ اسکول میں ریشنلائزیشن نہ کریں. آپ بتائیں کہ 55,000 میں سے جب 35,000 اسکولوں میں ہیڈ ٹیچرز ہی نہیں ہوں گے, کون سا ادارہ اپنے پرنسپل اور ہیڈ ٹیچر کے بغیر؟ رانا صاحب, یہ گوسٹ انرولمنٹ کن اضلاع میں پکڑی گئی ہے اور سب سے زیادہ کون سے اضلاع میں گوسٹ طلبہ تھے؟ سر دیکھیں, the funniest part is across پنجاب. اگر آپ 36 ڈسٹرکٹس کی ایوریج نکالیں, 20 لاکھ بچے کم از کم ہر ضلع میں 50,000 فیک انرولڈ تھے. اینڈ بگ ڈسٹرکٹس لائک لاہور, فیصل آباد, پنڈی, رحیم یار خان, وہاں پہ 1 لاکھ پلس ہر ضلع میں فیک انرولمنٹ تھی. اور آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی when I was listening to you کہ وہ NSB جو ہے 5-6 ارب کا سالانہ, وہ 60 ارب کی سالانہ فری تنخواہیں, یہ کدھر جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اور صرف ریشنلائزیشن کیا کرنی ہے کہ میرے شہر لاہور میں ایک ہی ٹاؤن میں 17 اساتذہ, ایک میں سرپلس ہیں, ایک میں 15 شارٹ ہیں, صرف وہاں سے انہیں شفٹ کرنا ہے. یہاں پہ ٹیچر شارٹیج ایڈریس ہو گئی, اس قوم کے پیسے بچ گئے. اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں, اب کوئی کہے نا استاد اسکول میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, اب کوئی کہے کہ حاضری لگا کے چلا جاتا ہے, اب کوئی کہے کہ گو اسٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ شاباش دیں کہ سرکاری اسکولوں میں 27 لاکھ بچے, آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ پروگرام کیا تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ, یو مسٹ ریمبر. سو 11 لاکھ کی جگہ ہم نے 27 لاکھ بچے انرول کیے ہیں, تو 16 لاکھ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. آج تک تاریخ میں کسی نے 16 لاکھ انرول نہیں کیے, ہم نے صرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن 16 لاکھ انرول کیے. اور آج الحمدللہ ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. آئی ایم ریپیٹنگ, وی بیٹ دی امریکن چارٹر اسکولز at 3.5 million last month and Punjab Education Foundation is at 3.7 million today. یہ پوری دنیا میں آپ کا نام بڑا ہو رہا ہے کہ پنجاب کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا کی سب سے بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان ایجوکیشن. بالکل, اوکے, لولی, تھینک یو ویری مچ رانا سکندر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ لیکیج ہے, یہ لوپ ہولز ہیں, اگر ان کو ابھی سے ریکور کریں گے تو تبھی جا کے ہمارا جو بنیادی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس پر کام کیا جا سکے گا آگے سیکنڈری اور ہائر لیول کے اوپر.